اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو سورہ حجرات میں پہلی اور دوسری آیت کے بارے میں اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں چل رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن، اس آیت شریفہ کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جو لوگ، اے میرے نبی، جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے بلند آواز کے ساتھ پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل و خرد سے پورے ہیں، ان کے پاس عقل و شعور نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ کون سی عقل و خرد ہے کہ انسان خدا کے عظیم ترین سفیر کے سامنے، یہ کون سی عقل و خرد ہے کہ انسان خدا کے عظیم ترین سفیر کے سامنے ادب و آداب کی رعایت نہ کرے اور بنی تمیم کے بددعوں کی طرح بلند اور غیر مؤدبانہ آواز پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پیچھے نکالے اور پکار پکار کر کہے یا محمد یا محمد اخرج الینا، اور پروردگار کی اس محو و عطوفت کے مرکز کو اس طرح سے ایزا اور آزاد پہنچائے۔ اصولی طور پر یعنی یہ بات بالکل بے عقلی کی بات ہے کہ اللہ عز و جل کے سفیر، اس کے نمائندے اور اس کے فرستادہ کے سامنے انسان ادب کی رعایت نہ کرے اور بے ادبی کرے اور بنی تمیم کے بدبوں کی طرح چیخ چیخ کے چلا چلا کے جو ہے وہ نبی کے گھر کے پیچھے آ کر جو ہے وہ پکارے اور پکار پکار کر کہے یا محمد اخرج الینا۔ یہ کون سی بات ہے؟ یعنی جو انسان اللہ کا نمائندہ ہے، اتنی عظیم شخصیت ہے، اس کو اس طریقے سے پکارے تو یہ کوئی عقل اور شعور کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے نبی کو ایذا اور ان کو یعنی تکلیف پہنچانا ہے۔ اصولی طور پر انسان کی عقل و خرد جتنی بلند ہوتی جاتی ہے اتنا ہی اس کے ادب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، جتنی عقل بلند ہوگی اتنا ہی اس کے اتنا ہی اس کے ادب میں اضافہ ہوگا۔ بے ادبی کون کرتے ہیں؟ جو بے عقلے ہوتے ہیں، بے شعور ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ بدتمیزی، بے ادبی بے عقلے کرتے ہیں۔ عقل مند یا شعور مند انسان کبھی بدتمیزی نہیں کرتا، بے ادبی نہیں کرتا، بلکہ اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ اگر ہم کوئی بحث بھی کر رہے ہیں، کوئی نظریاتی بحث بھی کر رہے ہیں جس میں آپ کا نظریہ الگ ہے میرا الگ ہے، اس میں بھی کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کے ساتھ ادب سے پیش آئے اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے سامنے والے کی اہانت ہوتی ہو یا جو بدتمیزی کا کلمہ اس کی زبان سے نہیں نکلتا اس کے عقل مند کے، شعور مند کے، بلکہ وہ ہمیشہ ادب کی رعایت کرتا ہے اور ادب کے ساتھ اپنی بات کو پہنچاتا ہے۔ اور اگر سامنے والا گالی بھی دے اسے یا دے دیتے ہیں، بہت سے لوگ آپس میں گالی دے رہا ہے یا مثلا کوئی اور اس کے مثلا معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے تو کیا کرتے ہیں ایسے موقع پر؟ وہ خاموش ہو جائیں گے یا ادب سے جواب دے دیں گے۔ تو لہٰذا بے ادبی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بے عقلی کی بات ہوتی ہے اور عقل کی بات یہ نہیں ہوتی۔ اصولی طور پر انسان کی عقل و خرد جتنی بلند ہوتی جاتی ہے اتنا ہی اس کے ادب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ وہ قدروں اور اقتدار کی ضد کو بہتر طور پر سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے ادبی ہمیشہ بے عقلی کی نشانی ہوتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں بے ادبی حیوان کا کام ہے اور ادب انسان کا کام ہے۔ اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں، یعنی یہ مطلب ہے کہ اکثر ان میں سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ تعبیر یا تو اس بنا پر ہے کہ اکثر بعض اوقات لغت عرب میں کل اور سب کے معنی پڑا جاتا ہے۔ زور سے آواز سے پڑھتا ہوں۔
اصل سمجھتے نہیں ہیں. کتابیات اس بنا پر حقیقت سے بعض اوقات لغت عرب میں کل اور سب کے معنی میں بولا جاتا ہے، لیکن احتیاط اور ادب کی رعایت کی بنا پر اس تعبیر کو استعمال کرتے ہیں تاکہ اگر ایک شخص بھی مستثنی ہوا ہو تو اس کا حق ضائع ہو. ہاں، یعنی اکثر جو ہے وہ کس لیے بولتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان میں ایک شخص بھی ایسا ہے کہ جو مثلاً رعایت کر رہا ہے مثلاً کسی چیز کی اور ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں تو تاکہ وہ مستثنی ہو جائے. ہم اکثر اس لیے بولتے ہیں کہ ایک بھی رعایت کرنے والا تو وہ بچ جائے ہمارے اس پسند بات سے. صحیح، یعنی اکثر جو ہے بعض اوقات لغت عرب میں کل اور سب کے معنی میں بولا جاتا ہے، لیکن احتیاط اور ادب کی رعایت کی بنا پر اس تعبیر کو استعمال کرتے ہیں تاکہ اگر ایک شخص بھی مستثنی ہوا ہو تو اس کا حق ضائع نہ ہو. گویا خدا خود اس تعبیر کے ساتھ فرماتا ہے، میں جو تمہارا پروردگار ہوں اور ہر چیز پر احاطہ علمی رکھتا ہوں. یعنی میں ہر چیز کے اوپر میں جانتا ہوں، ہر چیز کو میں جانتا ہوں، میرا علم ہے وہاں تک. میں بات کرتے وقت آداب کی رعایت کرتا ہوں تو تم کیوں رعایت نہیں کرتے؟ ہاں، یعنی میں جب ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہوں، تمہارا پروردگار بھی ہوں، ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہوں، ہر چیز کو جاننے والا ہوں، ہر چیز میری قدرت میں ہے، ہر چیز میرے اختیار میں ہے، میں بات کرتے وقت آداب کی رعایت کرتا ہوں تو پھر تم کیوں رعایت نہیں کرتے؟ یعنی کہ میں سب کچھ ہو کے ادب کو ضائع نہیں کرتا اور ادب کی رعایت کرتا ہوں تو تم کیوں نہیں کرتے؟ صاف نہیں آ رہی. جی، یا یہ کہ واقعاً ان کے درمیان کچھ عقل مند آدمی بھی تھے جو عدم توجہ یا ہمیشہ کی عادت کی بنا پر سزا بلند کرتے تھے. یا یہ کہ واقعاً ان کے درمیان کچھ عقل مند آدمی بھی تھے، یعنی جن کے خطاب ہے، یعنی یہ تو اکثر کہہ کے، یعنی یہ کبھی کبھی کل کے معنی بھی ہوتے ہیں عربی لغت میں، سب کے معنی ہوتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ان میں ایک بھی مستثنی ہے تو اکثر کہہ کے تاکہ بچ جائے. سب کو ہوگے تو غلط، یعنی یہ ہوگا نا کہ سب تو نہیں ہے اور ہم کہہ دیں سب کو مثلا تو پھر تو یعنی یہ غلط ہو سکتا ہے نا، ہو جائے گا نا کہ سب ہے نہیں اور سب کو پڑھا جا رہا ہے. تو لہٰذا اکثر کا لفظ اس کا استعمال کیا جاتا ہے کبھی کبھی تاکہ اگر ایک بھی اس میں شامل نہیں ہے تو وہ بچ جائے. اکثر کہہ کے ہم نے اسے ایک کو جو شامل نہیں تھا بچا دیا. یا یہ کہ واقعی ان کے درمیان کچھ عقل مند آدمی بھی تھے جو عدم توجہ یا ہمیشہ کی عادت کی بنا پر سزا بلند کرتے تھے. یا یہ کہ درمیان کچھ عقل مند آدمی بھی تھے جو عدم توجہ یا ہمیشہ کی عادت کی بنا پر سزا بلند کرتے تھے. قرآن اس طریقے سے انہیں تبلیغ کر رہا ہے اپنی عقل کو غیرت کو کام میں لائے اور ادب کو فراموش نہ. ہاں، یعنی پھر ایسا بھی کہ یہ کہ واقعی ان کے درمیان کچھ لوگ عقل مند تھے، شعورمند تھے اور وہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے یا ان کو ہمیشہ سے عادت پڑی ہوئی تھی کہ بلند آواز سے بولتے تھے اس طرح وہ عادت پڑی ہوئی تھی تو قرآن کریم کو اس طریقے سے انہیں تنبیہ کرنا ہے کہ دیکھو اپنی عقل کو استعمال کرو. یہ جو کام تم انجام دے رہے ہو یہ عقل کا کام نہیں ہے. عقل مند ہو تم، شوق ہے عقل مند ہو، لیکن جو کام انجام دے رہے ہو یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے. لہذا عقل کو استعمال کرو اور ادب کو فراموش نہ کرو. بس رکیے، اب بتایا جا رہا ہے کہ سورہ حجرات جو ہے یا مثلا جو حجرات استعمال ہوا ہے یہ کیا ہے، کیا معنی ہے اس کے، کیا مطلب ہے، کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ حجرات حجرے کی جمع ہے. حجرات حجرے کی جمع ہے، حجرہ ہے کمرہ، تو یہ حجرات جو ہے کمرے، حجرات حجرے کی جمع ہے. یہاں پر متعدد کمروں کی طرف اشارہ جو مسجد نبوی کے پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے تیار کیے گئے تھے. جی، اور اصل میں مادہ سے منع کرنے کے معنی میں ہے. خیر انشاءاللہ اسے کل انشاءاللہ پورا کیا جائے گا. وقت تمام ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین. آج آپ جو ہے یعنی انہی چیزوں کو جو پڑھائی ہے اسے دہراؤ.
سمجھو اسے اور دماغ میں بٹھلاؤ اور اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو کیا بتایا جا رہا ہے اور کیا مطلب ہے اس کو انشاءاللہ، تاکہ آپ کو مستقبل میں زیادہ سے زیادہ پیدا ہو سکے۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔